بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے کہ روضہ انور کے قریب کار کی پارکنگ کرنا یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد نبوی اور روضہ انور کا جو ایریا ہے، خاص جگہ ہیں، وہ نہایت ہی ادب کے لائق ہیں کہ وہاں پر اگر فرشتہ جبرائیل بھی آتا ہے تو وہ بھی اجازت لے کر آتا ہے، اور وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام کے بارے میں اللہ پاک نے فرما دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہ ایمان والو، تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہو، اور نہ ہی ان کو ایسے پکارو جس طرح تم چیخ و پکار کر ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات کے بارے میں یہی حکم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے آپ کی آواز بلند نہ ہو۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ اب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبرین کے اندر حیات ہیں، تو لہذا آپ بھی اسی طرح ادب جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جس طرح آپ کے ظاہری حیات میں تھا۔ اور پھر ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، بے ادب کے نصیب میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سلطنت عثمانیہ میں اتنا ادب و احترام کیا جاتا تھا کہ وہاں پر اگر کوئی پتھر بھی تراشنا ہوتا تو وہ بھی بہت دور جا کر جو ہے وہاں پر وہ ٹائل کا مطلب جو ہے وہ سیٹ کیا جاتا تھا، پتھر تراشا جاتا تھا تاکہ آواز پیدا نہ ہو اور بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ شریف کے اندر ریلوے کا نظام نہیں ہے کہ وہاں پر شور و غل ہو اور بے ادبی نہ ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ میرات المناجی کے اندر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ مکہ شریف سے واپس جا رہے تھے تو مدینہ شریف، کیونکہ وہاں پر تو پہلے اس وقت آباد نہیں تھا، لیکن وہاں جو سرزمین تھی مدینہ شریف کی، وہاں پر وہ سفیدی نظر آ رہی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، حالانکہ ہوا میں تخت پر آپ جا رہے تھے، تو آپ تخت سے نیچے اتر آئے اور مدینہ شریف سے پیدل چل کر گزرے کہ یہاں پر ادب جو ہے وہ ملحوظ خاطر ہے۔ تو لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب انتہائی ضروری ہے، آپ کے ظاہری حیات مبارکہ کے اندر ہو یا وصال مبارک کے بعد ہو۔ بہرحال وہاں پر اس طرح کی کوئی پارکنگ کرنا، شور و غل کرنا، یہ ادب کے خلاف ہے، اور جو بھی اس طرح کے کام سر انجام دے رہے ہیں ان پر توبہ ضروری ہے کہ وہ توبہ کریں اور آئندہ اس طرح کے کاموں سے اجتناب کیا جائے۔